بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جعفر رضا آفیشیل۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آج ہم آپ سے مومن پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ مومن کی خصوصیات کون سی ہیں، مومن کی صفات کون سی ہیں، مومن کیسے ہوتا ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور مومن کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں سے کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، اور مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے، اور مومن خداوند متعال مومن کو جتنا بھی رزق دیتا ہے، اگر تھوڑا ہو پھر بھی شکر ادا کرتا ہے، زیادہ ہو پھر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اور مومن کسی دوسرے مومن بھائی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، مومن کسی کی بے حرمتی نہیں کرتا، مومن کسی کی بات سننے میں بے توجہی نہیں کرتا، اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات توجہ سے مومن سنتا ہے۔ تو حضرت امیر علیہ السلام ایک دفعہ ایک ایسے گروہ سے مولا کا گزر ہوا جو جوان تھے، اور ان کا لباس اچھا فاخرہ لباس پہنا ہوا تھا، ان کی صورت شکل اچھی تھی، خوبصورت تھی۔ وہ گروہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اپنے آپ کو مومن کہلواتا تھا وہ گروہ۔ تو مولا وہاں سے گزرے تو جو وہ گروہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس سے جو بھی گزرتا تھا تو وہ سبھی کی توہین کرتے تھے، اس کے چلنے پہ ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، تو پھر ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کا ایک ایسے گروہ سے گزر ہوا جو بالکل لاغر تھے، ان کے لباس اچھے نہیں تھے، وہ کسی کے گزرنے پہ مذاق نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے۔ تو مولا نے دونوں گروہوں کو دیکھا، تو مولا جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں گروہوں کا واقعہ ان کے سامنے رکھا، تو مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں گروہ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، تو آج آپ مومن کی صفات بتائیں کہ مومن کیسے ہوتا ہے، اس میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے جو با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے جو وقت پہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو با جماعت نماز ادا کرتا ہے، جو ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، جو مشکل میں صبر کرتا ہے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت صفات مومن کی بیان کی ہیں۔ اگر مومن کی حرمت نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی مومن آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہے تو آپ اس کی بات بھی نہیں سن رہے، آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا وہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سنان وہ بیان کرتے ہیں، محمد ہے، ایک دن جناب امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مولا کے پاس گیا، مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو مولا نے مجھ سے فرمایا، محمد، گزشتہ زمانے میں، گزشتہ دور میں بنی اسرائیل کے زمانے میں 4 مومن تھے۔ تو 4 مومن ایسے تھے جو آپس میں دوست تھے۔ تو مولا نے فرمایا، ایک مومن ایسا تھا جو غریب تھا،
تو ایک دفعہ اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے دوسرے جو بھائی دوست ہیں مومن ان کے پاس جاتا ہوں، ان کی زیارت کرتا ہوں۔ جب اس کے دروازے پہ آیا تو اس نے دستک دی، جب دستک دی تو اس مومن کا غلام بہر آیا، تو اس مومن نے کہا کہ آپ کے آقا کہاں ہیں، آپ کے سردار کہاں ہیں؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرے آقا گھر پہ نہیں ہیں، میرے سردار گھر پہ نہیں ہیں۔ تو حالانکہ وہ گھر میں ہی تھے، ایک جو مومن کا گھر تھا، جو اس کا غلام آیا دروازے پہ تو مومن گھر میں ہی تھا، اور اس کے جو دوست دو اور دوست تھے وہ بھی اسی کے گھر میں موجود تھے۔ تو غلام نے کہا وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، تو وہ مومن واپس چلا گیا اپنے گھر۔ تو جب غلام اپنے سردار کے پاس آیا تو سردار نے پوچھا کہ بہر کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ کا دوست ہے مومن وہ تھا۔ تو اس نے اس کی بات پہ توجہ نہ کی کہ اس کو گھر بلائے نہیں بلایا، واپس چلا گیا ہے، آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے دوست کو، اس مومن کو کہا ہے کہ میرا سردار میرے آقا گھر پہ نہیں ہے، تو وہ واپس چلا گیا ہے۔ جو باقی دو بیٹھے ہوئے تھے مومن، جو تیسرا مومن تھا، کسی نے توجہ بھی نہ کی اس کے اوپر کہ واپس چلا گیا ہے، اس کو بلا لینا چاہیے تھا، کسی نے اس طرح بات بھی نہ کی، تو وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس مومن نے پھر ارادہ کیا کہ اس مومن کے پاس جاتا ہوں، اس کی زیارت کرتا ہوں۔ اس پر کرتا ہوا جب اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا تو وہ تینوں دوست وہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، کسی سفر پہ جا رہے تھے، کسی جگہ جا رہے تھے۔ تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ چوتھا دوست بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ جب اکٹھے ہوئے تو باتیں کر رہے تھے۔ جو چوتھا ان کا دوست تھا اس کی بات پہ توجہ بھی نہیں کرتے تھے، اپنی باتوں میں لگے رہتے تھے، اس کی بات پہ توجہ بھی نہیں۔ وہ بھی مومن تھا لیکن یہ بھی مومن تھے، اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، وہ بھی چوتھا بھی مومن تھا، لیکن یہ تینوں اپنی باتیں کرتے تھے، اس کی بات بھی نہیں سنتے تھے۔ اگر وہ بات کوئی کرتا اس کی بات نہیں اپنی بات سنتے تھے، اپنی بات کرتے تھے۔ سفر کر رہے تھے، اچانک اوپر سے بادل آئے تو بادلوں میں سے آواز آئی، اے آگ ان تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، میں جبرائیل خدا کا فرشتہ ہوں۔ تو آگ آئی تو آگ نے ان تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہ تباہ و برباد ہو گئے، یہ غرق ہو گئے۔ وہ اکیلا چوتھا بچ گیا۔ اس نے سارا منظر دیکھا، جب وہ سارا منظر دیکھ کے واپس اپنے علاقہ میں گیا، اپنے گاؤں میں گیا، تو وہاں پہ وصی جناب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، جناب یوشع بن نون وصی جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس نے سارا واقعہ جو تھا اس نے سارا ان کے سامنے رکھا، ان کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ خداوند متعال نے اس لیے ان کو سزا دی ہے کہ وہ آپ کی باتوں پہ توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھیں خداوند متعال مومن کو کیسے دوست رکھتا ہے، دوست کیسے مومن کو خداوند متعال دوست رکھتا ہے کہ مومن کی حرمت خداوند متعال برداشت نہیں کرتا، مومن کی توہین خداوند متعال برداشت نہیں کرتا۔ کیسے مومن ہوتا ہے جو خداوند متعال کو پیارا ہوتا ہے، خداوند متعال اس سے محبت کرتا ہے مومن سے۔ خداوند متعال نے اس غریب مومن کی توہین، اس غریب مومن کی طرف جو توجہ بھی نہیں کرتا تھا، خداوند متعال کو برداشت نہ ہوئی۔ خداوند متعال نے ان تینوں کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ لیکن جب سارا واقعہ جناب یوشع بن نون نے ان کو بتایا کہ خداوند متعال نے اس لیے تباہ و برباد کیا ہے کہ وہ آپ کی بات پہ توجہ نہیں کرتے تھے، جو آپ بات کرتے تھے آپ کی بات کو ٹال دیتے تھے، آپ کی بات پہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ آپ ان کے گھر گئے تھے تو انہوں نے اپنے نوکر سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں کہا ہے کہ ہم گھر میں نہیں ہیں، ہم گھر میں نہیں ہیں، تو وہ ہمارا مومن بھائی واپس چلا گیا۔ انہوں نے آپ اس بات پہ توجہ نہیں کی، اس وجہ سے خداوند متعال نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دیکھیں خداوند متعال تو اس نے کہا کہ میں نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ دیکھیں مومن کا دل کتنا، پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ مومن کا دل، مومن کا سینہ وسیع ہوتا ہے۔ کیسے اس کا سینہ، کیسے اس کا دل وسیع تھا کہ جو اس کی بات پہ توجہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس مومن نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ تو جناب یوشع بن نون نے فرمایا یہ جو آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے یہ آخرت میں ان کے کام آئے گا۔ تو دیکھیں مومن کی توہین خداوند متعال نے برداشت نہیں کی۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ایک مومن
مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو ایک مومن جو غریب ہے اور مومن ہے وہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ اس کی بات بھی نہیں سنتے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ جو اس کے دل میں غم ہوتا ہے لیکن غم ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اپنے چہرے پہ، اپنی صورت پہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے. کیسے مومن ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. یہ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو مولا کے ایک چاہنے والا وہ مولا کے پاس آیا. وہ خراسان کے رہنے والا تھا، خراسان کا تھا. وہ مولا کے پاس آیا، مولا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو جب مولا کے پاس بیٹھا تھا تو مولا نے اسے فرمایا کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے، آپ کے بابا کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا مولا جب میں آیا ہوں میرے بابا بالکل ٹھیک تھے، تو بالکل صحیح و سالم تھے. تو امام نے فرمایا جب آپ ادھر آئے تو آپ کے والد کا پیچھے انتقال ہو گیا، آپ کے والد اس دنیا میں نہیں رہے. تو دوبارہ امام نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ تو اس مومن نے کہا، اس شیعہ نے کہا، اس محب نے کہا کہ جب میں نکلا تو میرے بھائی بالکل صحیح و سالم تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے. امام نے فرمایا جو آپ کے بھائی کا ہمسایہ تھا جس کا نام سہل تھا، اس نے آپ کے بھائی کو اس فلاں وقت فلاں دن آپ کے بھائی کو قتل کر دیا ہے. کیسے مومن ہوتے ہیں؟ جب امام نے فرمایا آپ کے والد دنیا میں نہیں رہے، آپ کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس وقت مومن غمزدہ ہوا. تو امام نے فرمایا غمزدہ نہ ہو، اللہ نے ان کا ٹھکانہ بہشت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اس وقت مومن خوش ہوا کہ میرے والد، میرے بھائی، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جنت قرار دیا ہے. مومن غم کے وقت بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے. تو اس وقت اس نے سوچا کہ جو میرا بیٹا تھا بیمار تھا، مولا سے اس کے بارے پوچھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مولا جب میں گھر سے آ رہا تھا تو میرا بیٹا اس وقت مریض تھا، بیمار تھا، تو اس کا کیا حال ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ ادھر آئے ہیں تو آپ کا پیچھے بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل صحیح و سالم ہے. بلکہ جو آپ کا بھائی ہے، جو اس کا چچا ہے، اس نے آپ کے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی ہے، اور جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کا پوتا دنیا پہ آ چکا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا. تو وہ ہمارا جو آپ کا پوتا ہوگا وہ ہمارا شیعہ ہوگا. تو امام نے فرمایا البتہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے. اور جو خراسان کا مومن تھا وہ وہاں سے اٹھا، وہ اپنے گھر کی طرف چلا. تو ابو بصیر کا تھا، میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ خراسان کا ایک شخص ہے جو ہمارا شیعہ ہے اور مومن ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہیں، بلکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام وہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے اور یہ مومن ہے. خداوند متعال ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومن کی صفات ہیں، جو مومن کی خصوصیات ہیں، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت پہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے معصومین علیہ السلام راضی ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.